بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بہت دھندلا صحیح مگر اس وقت پاکستان کے اندر ہمیں الیکشن کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہے۔ کیا یہ فائنل ہو گئی ہے، حتمی ہے، یا ابھی بھی اس میں کچھ ہمیں رکاوٹیں نظر آئیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز نے بڑا سخت قسم کا بیانیہ اپنایا ہے۔ یہ جو بیانیہ ہے یہ کوئی الیکشن کا سٹنٹ ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوبارہ سے انقلابی بننے کی ایک کوشش کی گئی ہے؟ اس کے اوپر میں بات کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی کے بغیر سوال یہ کہ شفاف الیکشن کا انعقاد کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اگر وہ پارٹی شامل نہیں ہوتی، الیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے نتائج کو کون اور کس طرح سے ایکسیپٹ کرے گا؟ نگران وزیر اعظم جو ہیں اس ملک کے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف کے مستقبل سیاسی کے حوالے سے بھی، جس کے بعد کئی اور اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، کچھ ہم بات کریں گے میڈیکل کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے۔ ابھی ایک دو دن سے بڑا چرچا چل رہا ہے آنکھوں کی بیماری کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دوائی کا بھی معاملہ سامنے آ رہا ہے جو دوائی کم اور لوگوں کے لیے بینائی کو دور کرنے کی ایک وجہ بن رہی ہے۔ یہ جعل سازی کون اور کس طرح سے کر رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو آنکھوں کی بیماری سے بچاؤ کا ٹیکہ لوگوں کو بینائی سے محروم کر رہا ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان جعلی ادویات کے سدباب میں آخر ناکام ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ اس کے اوپر بات ہوگی۔ عامر صاحب، بہت زیادہ معاملات ہیں، ہفتے کا آغاز ہے، پیر کے روز ویسے بہت ساری خبریں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، مگر سب سے میں کہوں گی خوشی کی آج خبر یہ ہے کہ ایک باپ کو اپنا بیٹا ملا، بچوں کو اپنا باپ ملا، ایک بیوی کو اپنا خامند ملا۔ گھر کے اندر وہ جو سوگوار ماحول تھا عمران ریاض کے آنے کے بعد، وہاں پہ ایک عید کا سما ہے، الحمدللہ۔ جی، سب سے بڑی آج کی خبر تو یہی ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں۔ فی الحال اس خوشی کو خراب نہیں کرتے کہ یہ سوال کر کے کہ کس حالت میں وہ سیال کوٹ سے وہ ایک دم سے برآمد ہو گئے، کیسے ہو گئے، کیوں ہو گئے، اس پہ نہیں جاتے۔ فی الحال یہ ہے کہ یہ ان کی تصویر دیکھیں کہ کیسے گئے تھے اور کیسے آئے ہیں، بڑے نحیف۔ تو وہ ان کی اس پہ مرضی ہے کہ وہ اس کے متعلق جب بتائیں گے کیا بتائیں گے، یہ بات کی باتیں، مگر فی الحال یہ ہے کہ ان کے خاندان کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ یہ خوشی کی بات ہے، ہماری کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے، اور باقی سبھی کے لیے خوشی بات ہے۔ اور اس کے کیونکہ ابھی اس کی وجہ سے ملک کی بدنامی بھی بڑی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں، آپ دیکھیں پہلے ارشد شریف کا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد یہ، اور ابھی تکلیف دہ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے میڈیا میں کافی ایسے ایلیمنٹس نے یہ جو پھیلا دی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی ان کی جان کو حیات نہیں رہے، یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ آپ سوچنا چاہیے 100 دفعہ کہ ان کے خاندان پہ، ان کے بچوں پہ، بیوی پہ، والدین پہ کیا گزرتی ہے جب اس طرح کے پہلے ہی پریشان ہوں، اور اس طرح کے لوگ جو شوشے چھوڑ دیتے ہیں، مصدقہ خبریں نہیں ہوتی ہیں، اس سے کیا جذباتی طور پہ ایموشنلی کتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی، 140 دن لگ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اچھی خبر ہے، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اچھا چلیے، ایک اور اچھی خبر میرے لیے تو اچھی ہے، پتہ نہیں اب آپ کا تجزیہ اس میں کیا کہتا ہے۔ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ عامر صاحب فائنلی پاکستان کے اندر ابھی تک ڈوبیس تھے معاملات الیکشن کے حوالے سے، ایک فضا بنتی ہوئی کسی حد تک دور سے ہی صحیح، دھندلی صحیح، مگر نظر آ رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ ابھی وہ جو ہوتی ہے نا رونق الیکشن کی، وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے، وہ میلہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ ہاں، ایک بہت بڑی یہ خبر ہے کہ فائنلی الیکشن کمیشن نے رینگتے تو یہ جنوری کے آخری ہفتے کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ مگر اس کے اندر بڑے ifs and buts اس لیے رہتے ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے اکتوبر کی پہلے بھی ڈیٹ دی تھی، ابھی ان کی ڈیٹ کے مطابق تو ابھی الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، تو وہ اپنی ڈیٹس دی ہوئی بھی مکر جاتے رہے ہیں، پھر بہانے بھی آتے ہیں، سو ابھی پتہ نہیں ہے، ابھی جب تک وہ کہتے ہیں نا فنگرز کراسڈ، تو ہم فنگرز کراسڈ ہی رکھتے ہیں اس پہ۔ مگر اس کے پیچھے اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر ہوگا کہ پہلے یہ سارا کچھ کیا جا سکتا تھا۔ پہلے جو تھی سب سے بڑا فیکٹر اس کے اندر جو کرنے میں تھا، وہ ہماری کمزور اور منقسم سپریم کورٹ آف پاکستان تھی۔ اب کیونکہ وہ تقسیم، اچھی خبر یہ ہے کہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہاں سے روز
اچھی خبریں آ رہی ہیں. آج بھی سپریم کورٹ کا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو انصاف بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے, سالوں تک مقدمات چلتے ہیں, 57,000 کے قریب 53,000 کے قریب جو ہے نا وہ کیسز ہیں پینڈنگ ہیں. تو آج ان کے بڑے اچھے روز اس طرح کی آبزرویشن چیف جسٹس صاحب کی آ رہی ہیں. آج یہ والی کہ یہ پیشیاں نہیں دی جائیں گی, فیصلے کیے جائیں گے, تو یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ انصاف جلدی ہونا چاہیے اور اس پہ غور و خوض بھی ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں 183 کا مسئلہ بھی غیر ضروری آپ پکڑ کے جب بہت زیادہ ایکسیسولی استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنا پینڈنگ کیسز بڑھاتے ہیں. سپریم کورٹ ایک ایپلیٹ کورٹ ہے, یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو یہ آ جائیں, فنڈامنٹل رائٹس کا آ جائے, اس کا ایک بڑا وہ ہر چیز کسی کو نہیں ہے جو اتنے لاکھوں جو پہنچ جاتے ہیں جب غیر ضروری, تو اس سے بھی جب ریسٹرکٹڈ استعمال ہوگا از خود نوٹس کا تو ایک تعداد کم ہی, اور جو پہلے سے ہوئے ہیں ان کے فیصلے اور مزید جو ہے ریفارمز. میرا خیال ہے کہ آصف کھوسا صاحب کے دور میں یہ ایک ایکسرسائز کی گئی تھی, جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بہت زیادہ کمیٹی بنی تھی, اس کی گزارشات موجود ہیں. اور جو ریسورسز کے بغیر ریسورسز نہیں ہیں جو کیے جا سکتے ہیں وہ کر لینے چاہیے. اور ایک بہت بڑا جو قدم تھا وہ ماڈل کورٹس کا تھا, انہوں نے پائلٹ کے طور پہ 1-2 ماڈل کورٹس کی تھی اور ان کا بڑا اچھا رزلٹ آیا تھا. مگر اس کی ایک میں سمجھتا ہوں وکلاء برادری کے اندر بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کو اپوز کر رہا تھا, کیونکہ روزگار چل رہا ہے نا, جتنے لوگ مقدمات میں پھنستے ہیں, جتنی یہ ہوتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں, لمبے لمبے کیس چلتے ہیں, تو ان یور ورڈز دکان بند ہو جاتی ہے. ابھی یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ جو میرا خیال فیوریٹ جو ہے وہ وکیل بننا ہی ہے. وہ ایک ڈگری لے آتے ہیں, جو مرضی کا پٹا لگا لیتے ہیں اور کچہری میں جا کے کرسی اور میز کے درمیان میں ایک چین ڈالتے ہیں اور ایک کالی پیٹی ساتھ رکھ لیتے ہیں اور پھٹا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو اس کی خرابیاں بتا رہا ہوں کہ ایک اگر وکالت کی حد تک رہے اور اس کو ریفارم اس کلچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو ہے وکالت سے زیادہ یونین بازی میں ٹائم گزرا جاتا ہے, اور اس کے بعد ججوں کو ڈرایا پیٹا جاتا ہے. یہاں ڈپٹی کمشنروں کو دفتروں میں جا کے, فیصل آباد میں آپ کو یاد ہے وکلاء نے دفتر کے اندر جا کے مارا تھا. تو یہ اگر اپنا تھوڑی سی وہ بھی ٹھیک کر لیں. مگر یہ تھوڑا سا میں ڈائگریس کر گیا یہ وکالت کے حوالے سے. تو اوور آل جو ہے یہ میرا خیال ہے اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ ابھی بڑا سخت نظر آ رہا ہے, اور یہ جو پہلے ان سے یہ فیصلے نہیں ہو پا رہے, تو یہ ایک ڈر بھی ہے کہ اب اگر ڈیلے کی گئی اور اس طرح کے بہانے بنائے گئے تو یہ کم از کم باقی تو وقت بتائے گا, مگر یہ منقسم اس طرح کی عدالت نہیں ہے. یہ ایک بڑا سٹیپ لے لیا گیا ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کافی اس طرح کی لوگ جن کا انٹرسٹ ہے کہ الیکشن ڈیلے کروانا, ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں ایک اور مشکل کے اوپر. میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے متمنی بھی ہیں, 21 کو سنا ہے کہ ٹکٹیں بک کرا لی گئی ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے کہ سابق جرنیل ہوں, ججز ہوں, ان کے خلاف بڑا سخت بیانیہ نواز شریف صاحب کا, چاہ کیا رہے ہیں وہ؟ پاکستان بھی آنا چاہ رہے ہیں, الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہ رہے ہیں, پھر دعویٰ بھی ہے کہ میں اگلا وزیر اعظم بھی بنوں گا, پھر اس قسم کا سخت بیانیہ بھی ہے. کچھ سمجھ سے بالا بالا ہے ساری چیزیں. یہ اس وقت ویسے پورے پاکستان کی سیاست کا یہی حال ہے کہ ایک بے یقینی اور ایک کنفیوژن ہے کہ تمام پارٹی صبح کچھ کرتی ہیں, دوپہر کو کچھ کرتی ہیں, شام کو کچھ کرتی ہیں, فیصلے نہیں ہو پا رہے کیونکہ سچویشن بڑی فلوئڈ ہے. ابھی جن لوگوں کا ہمارا خیال میں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے, اس سے پہلے کہ آپ ان سے پوچھیں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں پھر ہورکی ہوئے گا. تو وہ ابھی سبھی یہی ہورکی ہوئے گا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور وہ نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بیانیہ ڈھونڈتے کہ وہ ایک انہوں نے مزاحمتی سیاست کرنی ہے کہ تعاون والی سیاست کرنی. اور جب بھی ذرا سا وہ اس موڈ میں جاتے ہیں تو وہ گجرانوالے والا جلسے والی جو ہے نا تقریر دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں. فرق یہ ہے, 2 فرق ہیں گجرانوالہ کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں. گجرانوالہ میں وہ مزاحمتی سیاست کر رہے تھے, وہ ٹوٹلی جو ہے کفن پوش ماحول کے اندر تھے. ابھی وہ مفاہمت کے طریقہ کار سے واپس پاور میں آئے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ اس وقت وہ چل جاتا تھا کہ وہ ہر ایک کو یہ کہہ رہے تھے, ابھی وہ بولے وہ اپنا بیان ان کو بدلنا پڑے گا. ابھی وہ کہہ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد خود ہی ایکسپلینیشن شروع ہو جاتی. بڑی دلیروں کو نے کہا جی جنرل باجوہ کیونکہ اب جا چکے ہیں
تو ایک فیشن بن جاتا ہے جو چلا جاتا ہے، اس کے خلاف سب کچھ وہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ان کا بھی جنرل فیض کا بھی ایک سٹنگ چیف جو ہے چیف جسٹس بننا ہے، جج صاحب نے اعجاز الاحسن صاحب نے ان کا نام بھی لے دیا. تو وہ اس کے بعد سے پھر ایکسپلینیشنز جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں ان کا یہ مطلب تھا. پھر انس اللہ صاحب آ جاتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک ان کیمرہ میٹنگ تھی، آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے. بھائی صاحب وہ کوئی بچے نہیں ہیں جس طرح وہ کہہ دیتے ہیں بلاول صاحب کہ جی میرے ہاتھ کھول دیے جائیں. یہ میاں نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ان کی جستجو ہے کہ وہ 4تھی دفعہ بھی بنے. تو یہ کہنا کہ جی ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کو اس طرح یہ مطلب نہیں تھا ان کو پورا پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جب ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. سو اس کی بجائے کہ آپ ایکسپلینیشن دیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب، بہت شکریہ چند صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. میں کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی کی ان سے بات کر لیتے ہیں، نون کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ایک تنازع ہے اس کے اوپر بھی چند صاحب سے بات. میں چند صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرے فیوریٹ اس لیے بھی چند صاحب ہیں کہ کافی سارے جو ہمارے جو پولیٹیشین حضرات جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں ان کی بغیر سنے ہی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. تو وہ کوئی کھل کے بات نہیں کرتے یا کم از کم جو ہے نا کچھ چیزیں ماننی پڑتی. ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ کافی حد تک جو ہے نا سچی بات کر جاتے ہیں. میں چند صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جس کو ہمارا بھی بچپن جو ہے ان کی سٹرگل کے ساتھ ساتھ گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، تو جو پیپلز پارٹی کو ہم جانتے تھے اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا پیپلز پارٹی ہے کہ اس وقت جو کنفیوژن ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے جو ہے الیکشن ڈیلے کروانے کی قانون بنائے اور اب آپ کا وہ ہو گیا ہے جی قانون جو ہے نا جلدی الیکشن کروائے جائیں. بلاول صاحب بار بار کہہ دیتے ہیں، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان سے نواز شریف صاحب یہ کیا گلہ ذرا ہمیں کنفیوژن سمجھائیں. دیکھیں عمر بھائی مہربانی آپ نے یاد کیا. پہلی بات تو ہے جو مردم شماری کے حوالے سے سینسس کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی پاس کیا، یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ بھی تھی. اب مردم شماری ہر دور میں متنازع ہوئی ہے لیکن اگر ساری پارٹیاں اس وقت مان رہی ہیں تو اس کو منظور کرنا بھی ضروری تھا. اور ہمارے چیئرمین نے تو کوشش کی کہ یہ نگران حکومت بعد میں آ کے منظور کرے لیکن اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب بضد تھے کہ نہیں ہم ہی کر کے جائیں. تو پھر جب اتحادی بندہ ہوتا ہے حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے تو بہت ساری قربانیاں یا بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن پہ بندہ بظاہر اختلاف بھی کرتا ہے لیکن مجبوراً کرنا پڑتے ہیں. اب الیکشن کے جہاں ڈیلے کی بات ہے، دیکھیں الیکشن 90 ڈیز میں وہ اگر الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہلکا بندیاں کوئی ضروری بھی نہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا اور بہت سارے لیگل ایکسپرٹس کا موقف ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی کسو کتابت کے بعد کہ ہم 90 ڈیز میں نہیں کروا سکتے لیکن ہم اس فریم ورک کے اندر کروائیں گے کہ جو سینسس کے گزٹ نوٹیفکیشن کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اب میرے خیال میں جنوری کے لاسٹ ویک تک، کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے اور باقی پارٹیوں کی بھی ہوگی لیکن ہماری پارٹی سب کھل کر ڈیمانڈ کر رہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو باقی اسٹیبلٹیز آئیں گی. جہاں تک آپ کا موقف ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں ای ایم ایل این میجر شیئر ہولڈر تھی پچھلی حکومت میں بھی 18 مہینے کی اور اب نگران سیٹ اپ میں بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم پھر ذرا ہمارا ڈومیسائل بھی پرابلم ہے تو کیونکہ ہماری قیادتوں کے ڈومیسائل پنجاب سے نہیں ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی مائنڈ بھی نہ کرے اور ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ ضرور مانیں. وہ صرف ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مانگ رہے ہیں. میں چند صاحب آپ سے ایک اسپیسیفک کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو یہ گلے شکوے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں نا کہ فیڈرل وفاقی کیبنٹ میں ہیں، مگر کے پی کی جو کیبنٹ جو پہلے والی کیبنٹ تھی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، اس میں کنڈی صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ جی 3 لوگ ہمارے ہیں. جب وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے 3 لوگ آپ نے دے دیے تھے تو پھر اب کے گلہ کرنا. ساتھ میں پنجاب کے اندر جو
5-6 माह गवर्नमेंट रही, जब आप भी वफाक का हिस्सा थे गवर्नमेंट का, PDM की गवर्नमेंट थी, उस वक्त कोई पंजाब के हवाले से कभी कोई बयान नहीं आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब क्यों आया? देखिए, मैं एक आपकी बात की, फेडरल गवर्नमेंट में जो मेजर हमारे मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, वो मेजॉरिटी सिंध से थे, और सिंध में क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत थी। पंजाब के आपको भी मेरे से ज्यादा पता है पंजाब के क्या हालात हैं। यहाँ की टोटल एडमिनिस्ट्रेशन पोलिटिसाइज है पिछले 40 सालों से, और किसी का भाई MNA MP के टिकट लड़ रहा है नून लीग के टिकट पे, किसी ब्यूरोक्रेट का वालिद लड़ रहा है, किसी का दामाद लड़ रहा है, किसी का कजन लड़ रहा है, तो किसी का मामू लड़ रहा है, किसी का चाचू लड़ रहा है। तो पंजाब में आप सर्वे कर लें और यकीन जानिए, बाकी मैं नाम नहीं देना चाहता अफसरान के, हमारे कई दोस्त हैं, हमारे भी आपके भी, किसी को टारगेट करना इशू नहीं है। जर्नल एक मैं एज ए प्रिंसिपल जो है ना फैसला, वो होना चाहिए कि जब भी कोई निगरान हुकूमत बनती है वो कोशिश करती है कि कोई ऐसा ऑफिसर न लगाया जाए जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इतराज हो। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे तो पंजाब में और या फेडरल में भी जो ब्यूरोक्रेट लगाए गए हैं, किसी ने पूछा भी नहीं है। थ्रू इलेक्शन कमीशन पूछ लेते, इलेक्शन कमीशन बुला के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पूछ लेता कि क्या जिलों में हो जो कुछ हो रहा है, या डिपार्टमेंट्स में जो कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वापडा है या सुई गैस है, जिनका लोगों से रोज का वास्ता है। चंद साहब, KP के अंदर जो मैं पूछ रहा था कि जब आपने 3 वजीर दिए थे निगरान गवर्नमेंट के लिए, उस वक्त असूल किधर गए थे? और मेरे ख्याल में वो सारे मैं समझता हूँ ये निगरान सेटअप में, या तो देखिए पहले तो ये निगरान जो हुकूमतों का निज़ाम है, ये ज़ियाउल हक की एक बाकियात का एक निज़ाम है। जरूरत नहीं है निगरान सेटअप की। ये भी ज़ियाउल हक साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक नया ड्रामा जिस वक्त 1988 में ये निगरान सेटअप आ गया। इससे पहले तो मैं समझता हूँ पिछली हुकूमत ना भी हो, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करे या कोई और अगर इलेक्शन हो जाए 90 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर। लेकिन जो आपका सवाल है, बिल्कुल अगर निगरान हुकूमत में थे हमारे लोग तो वो भी गलत था, उनको भी जस्टिफाई तो नहीं मैं काम कर सकते। देखिए ये तो जो गलत है वो गलत है। वैसे ये आपने पंजाब की बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। आप और मैं भी बैठे हैं अगर, तो हम तकरीबन तमाम ही इतनी नॉन वाबस्तगियाँ होती हैं कि ख़ानदान का ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं बल्कि, और अदालतों में भी जज भी होते हैं, फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी होते हैं। मगर ये सूरत हाल चंद साहब सिंध में भी ऐसी है, KP में भी ऐसे है, सिंध में भी है। लेकिन जी सिंध में भी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि सिंध में ना दें, सिंध में भी दूसरी पार्टियों को। सिंध में इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके ख्याल में? सिंध में जी नहीं, इस वक्त तो सारे मिनिस्टर, कोई भी पार्टी का रिकमेंडेड मिनिस्टर नहीं है वहाँ पे जी इस वक्त। अच्छा नहीं, मगर वो फिर किसी का भी नहीं है, इसका मतलब लेवलिंग प्लेइंग फील्ड ही हो गई कि किसी की, अगर आपकी भी नहीं है किसी और की भी नहीं है। सिंध में कोशिश की गई है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और सिंध के जो प्रोजेक्ट थे, जो फ्लड अफेक्टेड प्रोजेक्ट जो एरियाज के थे, वो प्रोजेक्ट भी रोके गए। और पंजाब में तो आप देख लें तहसीलों में, जिलों में लोकल कोटेक्शन लगा के लोकल बॉडीज के फंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और थ्रू टाउन कमेटीज, म्यूनसिपल कमेटीज, डिप्टी कमिश्नर, जिला कौंसिल के, और वो नून लीग के कहने पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इफ्तिताह भी लोग नून लीग के कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। आप चेक कर लें, बेशक मेरे से एक एक जिला आप डिबेट कर लें, मैं आपको नाम दे देता हूँ, लिस्ट निकाल के दे देता हूँ कि जाके ACS होम से पूछ लें, CM सेक्रेटरीट से पूछ लें कि कौन किसके कहने पे लगाया गया। सारी डिटेल लिस्ट है, एजेंसियों के पास भी लिस्ट है। ये चंद साहब आपने बड़ापन दिखाया है कि आपने ये अभी करार किया कि बादल नखास्ता आपने वो कवानीन बनाया जिसके मर्दमशुमारी को शामिल करवाने के और भी बाकी कवानीन जो हैं, मगर उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि बादल नखास्ता हुए में हैं या रिलेक्टेंट हुए हैं। उस वक्त तो बड़े ललकारे मार के किए जाते थे। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी ये जो गुनाह हो गए हैं इसको एडमिशन करके या इसका ये आसानी से धुल जाएगा पीपल्स पार्टी से, क्योंकि तवक्को नहीं थी ये। देखिए मैं आपकी बात से काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप हमारी मजबूरियां भी देखें पिछले 40 सालों से। ज़ियाउल हक का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, और एक लंबा अरसा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर हुई है, बेशक चेक कर लें आप, सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई है।
اور پیپلز پارٹی کا کبھی کوئی چیف الیکشن کمشنر یا کبھی کوئی ایسا سیٹ اپ یہ کبھی نہیں بنا کہ جو کہے کہ آج لاڈلی اس الیکشن میں سارے صوبوں میں اور مرکز میں پیپلز پارٹی یا کسی کے لیے مینار پاکستان میں جلسے کروائے گئے ہوں یا فنڈ ریزنگ کی گئی ہو. باقی جماعتوں کے لیے تو سب کچھ ہوا ہے. میں چند صاحب میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل پیپلز پارٹی کی مظلومیت کی بھی ایک داستان ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے پچھلے 40 سال سے فار ایگزامپل سندھ کے اندر جو ہے کوئی 28 سال بن جاتے ہیں حکومت میں رہی ہے. وفاق میں اگر ٹوٹل منایا جائے تو ابھی آدھا اس 40 سال میں کوئی 15 سال بن جاتے ہو گئے، وفاق میں بھی گورنمنٹ رہی ہے، تو یہ مظلومیت کی سٹوری بڑی پرانی نہیں ہو گئی؟ 15 سال ہم مانتے ہیں 15 سال کیا پورا پاکستان جو ہے وہ صرف سندھ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں بنی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں KPK میں بلوچستان میں پاٹا میں حق نہیں تھا؟ کہ تو ایسی یہ بات ہے کہ صرف سندھ کا نام پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو گئی ہے آپ کا خیال ہے سازش کی وجہ سے گئی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ 2008 کی گورنمنٹ میں آپ نے اپنے ورکر کو چھوڑ دیا، ان کا کام نہیں کیا. عامر بھائی آپ تو لاہور کو آپ میرے سے زیادہ پنجاب کو جانتے ہیں. جب اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا 1988 میں سب سے پہلے تو غیر جماعتی الیکشن کروایا گیا، پھر پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ کروایا گیا، وہاں سے بنیاد ڈلی نا بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد. اور پھر جب 88 میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا تو اس کی وکٹم کون سی جماعت تھی؟ میں بالکل اگری کرتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، مگر میں اس کی آپ کے اس آرگومنٹ میں نا چند صاحب سوری معذرت سے میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، مگر وہ اس کے باوجود لوگوں نے 88 میں بھی لاہور میں ووٹ دیا، 90 میں بھی دیا، 93 تک لوگ ووٹ دیتے رہے. پیپلز پارٹی کے ورکر کو کوئی نہیں دبا سکا تھا، تمام تر یہ جو آپ ساتھ سے کہہ رہے ہیں اس کے باوجود 93 کے بعد جو ہے نا پیپلز پارٹی نے سے لوگ متنفر ہو گئے. لاہور سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 93 کے بعد ایک بھی بندہ الیکٹ نہیں ہوا. نہیں میں احمد بھائی اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کی قیادت جو تھی وہ بی بی کی ایگزائل کے بعد اب جا کے بلاول صاحب کی شکل میں پنجاب میں پہلی دفعہ لوگوں کے شہروں میں جانا شروع ہوئی ہے. 20 سال تو قیادت ہی نہیں تھی نا، بی بی کی ایگزائل پھر بی بی کی شہادت، اس کے بعد زرداری صاحب جو تھے وہ کو چیئرمین تھے وہ ایوان صدر میں چلے گئے. ایوان صدر میں بھی آپ کو پتا ہے بندہ قیدی ہی ہوتا ہے. تو میں آپ دیکھ لیں بلاول صاحب کے سے پہلے یہ 18-20 سال کا سفر بنتا ہے. جب قیادت ہی نہیں ہوگی ورکر یا مڈل وہ درمیان کی جو مڈل کلاس ہے وہ کدھر سیاست کرے گی؟ اور دوسرا جتنے لوگ سے تکڑے سارے ان کو پارٹیاں چینج کروائی گئی اور وہ لوگ چلے گئے پارٹیوں میں. پیٹریاٹ بنی، اس میں کاب لیگ بنی، اس میں لوکل گورنمنٹ جب الیکشن ہوا تھا مشرف دور میں 14 ڈسٹرکٹ ناظم پیپلز پارٹی کے تھے، 67 تحصیل ناظم پیپلز پارٹی کے جیتے تھے. اور پھر جب آخر میں رہ گئے ایک ضلع ناظم رہ گیا، 2 تحصیل ناظم رہ گئے، باقی کی لائلٹیز چینج کروا کے مسلم لیگ کا میں پیپلز پارٹی سے کوئکلی کیونکہ مجھے یہ سروت اشارے کر رہی ہیں پروگرام کو کوئکلی میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی تو بات کر لی، یہ جو نون لیگ ہے اس کا کنفیوژن بھی ہمیں کوئی آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب مفاہمت کے ذریعے شہباز شریف صاحب کے میں تو ہمیشہ سے بڑا لاڈلا تھا، اور ابھی وہ پھر ایک دم جو ہے پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن صاحب کا تھا کہ یہ گلے کو پڑ جاتے ہیں. نہیں ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے جی. وہ پہلے حکومتیں انجوائے کریں، آپ ایکسٹینشن دیں، آپ کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کریں، اور پھر آپ جب بیانیہ کی بات آئے تو آپ ایک بیانیہ بنا کے واپس آنا چاہیں. یہ صرف اس طرح بیانیہ نہیں بنتا ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کا انتخاب کریں اور جو لوگ آپ کو فائدہ دیں ان سے. یہی تو پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کمال ہے کہ جو ان کے لیے کام کریں وہ سب ٹھیک ہیں، جو ان کے مخالف کام کریں وہ انہوں نے اس سسٹم کو تباہ کیا ہے. انہوں نے صرف ایسا نہیں ہوتا، پھر اکراس دا بورڈ بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نان انٹرفیرنس والا فارمولہ لیں، آپ پروجیکٹ نہ بنانے والا فارمولہ لیں کہ کوئی پولیٹیکل پروجیکٹ نہ بنے، تو پھر سب کے لیے ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ اس لیے کہا ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہو، کسی کا سلیکٹڈ پاکستان نہ ہو، کسی کوئی پاکستان کا لاڈلا نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ جو آنکھوں کی بیماری ہے
اس کے لیے جو دوائی استعمال ہو رہی ہے وہ کینسر کی دوائی استعمال ہو رہی ہے. یہ جو اس وقت سارا یہ پوری صورتحال پاکستان کے اندر ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں یہ جال سازی ہو رہی ہے. یہ جال سازی بیسیکلی کون کر رہا ہے, کہاں سے بیٹھ کے کر رہا ہے؟ انشاءاللہ اس کا فالو اپ بھی دیکھنے والوں کو دیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.